جس نے رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے پھر شوال میں 6 روزے نفل رکھ لیے، ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ دوسری حدیث میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام رمضان سیام الشہر بعشرۃ شہر، ایک مہینہ جو آپ نے روزے رکھے رمضان کے، یہ 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ سیام رمضان سیام الشہر بعشرۃ اشہر، اور جب پھر آپ 6 روزے رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ وصیام الستۃ ایام بشہرین، 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ تو ایک مہینہ کا روزہ 10 مہینوں کے برابر، اور 6 دن کے روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر، لہذا 12 مہینے کے روزوں کا ثواب رب العالمین عطا کرتا ہے شوال کے اندر ان 6 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے، ساتھ میں اگر رمضان کے روزے رکھے ہو۔ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، بس اس مہینے کے اندر ان روزوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے ایک رحمت، رمضان کی رحمت اگر وہاں ختم کر دی تو یہاں دیکھے پھر سے اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیا کہ تم 6 روزے رکھو، پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں کم نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتوں کی جہتیں تبدیل ہوتی ہے، حیثیتیں تبدیل ہوتی ہے، رحمت وہی رہتی ہے، اس لیے کہ رب العالمین رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمیشہ سے رحم کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھتے رہیں گے، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے۔ ایمان والوں کی صفت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، ایمان والے وہ ہیں کہ جب وہ اعمال کرتے ہیں تو ڈر ڈر کر عمل کرتے ہیں، اپنے عمل پر ناز نہیں کرتے۔ ہم نے روزے رکھے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو روزوں کا حق بھی ادا نہیں کیا، ڈر ڈر کر عمل کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قبول فرما۔ اب ان اعمال پر، جو رمضان کے اعمال ہیں، ان پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند ہدایات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ انسان جب تک اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، وہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی تھی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی رمضان کے مہینے میں، اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے، اس رحمت سے، ایمان اور ایمان کے اعمال صالحہ سے ہٹانا نہیں، ایمان والے اعمال سے ہمارے دل کو ہٹانا نہیں۔ یا اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دعا شاید آپ میں سے اکثر کو یاد ہو، کسی کو یاد نہ ہو تو اردو میں بھی مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے ہدایت نصیب فرمائی تھی رمضان کے مہینے میں، اس ہدایت کو مجھ سے چھیننا نہیں، یا اللہ مجھے اس ہدایت سے محروم نہیں کرنا، اس توفیق سے مجھے محروم نہیں کرنا۔ یا اللہ، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ ہم اگر کسی سال اپنے کاروبار میں منافع کماتے ہیں، اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ کما لیتے ہیں، تو اگلے سال کی ہمیں فکر مندی ہوتی ہے کہ بھائی اب جو اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے،
یہ سلسلہ برقرار رہے. ہر کسی کو یہ سلسلہ برقرار چاہیے یا نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی میں نے 1 کروڑ کمائے تو اب آگے بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اگر اس میں ذرا سی کمی آتی ہے، کروڑ سے اگر وہ 80 پہ آتا ہے، 80 لاکھ پہ آتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بھائی نقصان ہو گیا. جب آپ پوچھیں گے کیا نقصان ہو گیا، کہیں گے پہلے کروڑ کمائے تھے، ابھی 80 لاکھ کما رہا ہوں. نقصان نہیں ہوا ہوتا، اس کے منافع میں کمی آئی تو اس کو نقصان سمجھتا ہے. لیکن رمضان کے گزرنے کے ساتھ جو ہمارے اعمال میں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ذوق و شوق میں کمی آ رہی ہے، اجر و ثواب کے جو ڈھیر اور انبار ہم کما رہے تھے رمضان کے مہینے میں، اب ہم 0 پہ آ گئے، لیکن ہمیں ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں صرف منافع میں کمی آئی، سرمایہ میں کمی نہیں آئی. ہم رونا رو رہے ہیں، لوگوں کے سامنے چیخ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ملازموں پر چیخ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کاروبار گھاٹے میں جا رہے ہیں، تم صحیح کام نہیں کر رہے ہو. 20 لاکھ کی کمی ہوئی پرافٹ میں. یہاں پرافٹ تو چھوڑو، یہاں تو اصل سرمایہ ڈوب جاتا ہے رمضان کے بعد، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں. تو ہم اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، یہ جو تو نے رحمت نصیب کی تھی، سعادت نصیب کی تھی، توفیق بخشی تھی، یا اللہ ان توفیقوں کو برقرار رکھ. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے، تو خوب دینے والا ہے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی، تیرے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی. تو مجھے عطا فرما، تو مجھے اس توفیق سے محروم نہ فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے. دوسری دعا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، ان قلوب العباد کلھا بین اصبع الرحمن. تمام بندوں کے تمام دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ کی شان کے مطابق جو اللہ کی انگلیاں ہوں گی، جس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے سارے انسانوں کے دل. یقلبها کیف یشاء. اللہ رب العالمین ان دلوں کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے، کبھی ہدایت کی طرف، کبھی ضلالت کی طرف، کبھی سعادت کی طرف، کبھی شقاوت کی طرف، کبھی نیکبختی کی طرف، کبھی بدبختی کی طرف. اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے سارے دل. تو جب اللہ کی انگلیوں میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، تو اس اللہ سے مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین اور دین کے اعمال. وسلم نے فرمایا دعا مانگو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین اور دین کے اعمال، ایمان اور ایمان والے اعمال پر ثابت قدم فرما، مستقیم فرما، دائم فرما، برقرار فرما. یا اللہ، میرے دل کو ایمان اور ایمان والے اعمال سے مت پھیرنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو استقامت، ثبات اور ہمیشگی کے لیے، مواظبت کے لیے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. یا اللہ، دین کے کاموں پر ثبات اور استقامت عطا فرما. متذبذب نہ بنانا یا اللہ مجھے، کہ صرف رمضانی رہوں میں، رمضانی مسلمان نہ بنا مجھے. یا اللہ، جن امور پر میں نے عمل کیا رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ان امور پر، ان اوامر پر، ان احکام پر، ان تعلیمات پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما کہ میں ان کو کرتا رہوں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اللہ اکبر. اس کے علاوہ نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے استقامت اور ثابت قدمی بڑھتی ہے. رمضان میں جو آپ کے ایمان میں نور بڑھ رہا تھا، آپ کے اعمال صالحہ میں ذوق و شوق میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، وہاں کوئی نہ کوئی ایمان کی بات سنتے تھے.
تراویح میں خلاصے تفسیر سن لیتے تھے، رمضان کے فضائل سن لیتے تھے، اعمال صالحہ کے فضائل سن لیتے تھے، کہیں نہ کہیں کسی بیان میں شرکت ہو جاتی تھی جس سے آپ کے ایمان میں نور بڑھتا تھا، آپ کے ایمان میں برکتیں بڑھتی تھی۔ بیٹھ جا بھائی، یہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں یہ صفوں میں گھوما نہیں کرے، کوئی اس صف میں گھوم رہا ہے، کوئی اس صف میں گھوم رہا ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں دیر سے اور اس کو جگہ چاہیے پہلی صف میں، یہ غلط ہے۔ جس کو پہلی صف میں جگہ چاہیے وہ پہلے آئے۔ آؤں گا میں آخر میں، 2 منٹ باقی رہ ہیں اور میں بیٹھوں گا اگلی صف میں، یہ کیوں؟ جہاں آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کر جمعے کے دن آگے جانے سے رسول اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ لوگوں کی گردنوں کو نہ پلانگو، یہ مومن کی بے اکرامی ہے، مسلمان کی بے حرمتی ہے۔ جہاں جگہ مل جائے وہاں تشریف رکھے۔ جس کو اگلی صف میں بیٹھنے کا شوق ہو وہ وقت پہ آیا کرے۔ تو نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کے نور کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اپنے صحابہ ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آ جائے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کے نور کو بڑھاتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، صحابہ کرام ایک دوسرے سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں، قرآن پاک کی آیتیں وہ صرف مولوی صاحب بیان کریں گے جمعے کے دن۔ یہ ہم نے مولوی کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نبی کی حدیثیں سیکھے، اللہ کے فرامین، اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن کی تعلیمات سیکھے اور وہ ایک دوسرے کو پیار و محبت کے ساتھ بیان کرے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، میں نے درس میں سنا، میں نے بیان میں سنا، میں نے خطبے میں سنا۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ عشاء کے بعد اللہ کے فرامین، اللہ کی آیات، قرآن پاک کی آیات ترجمے اور مفہوم کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے۔ عصر کے بعد روزانہ رسول اللہ کے فرامین، رسول اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی حدیثیں، رسول اللہ کی سنتیں، روزانہ ایک ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صرف مولوی کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات جو آپ نے خیر کی سنی، آپ پر اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے متعلقین کو بیان کرے کہ اللہ کی نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ وہ بات آگے دوسروں تک ضرور پہنچائے، یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سب مولوی ہیں، ہم نے مولوی کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ہر مسلمان مولوی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان رسول اللہ کا امتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہوگا وہ رسول اللہ کی باتیں لوگوں کو سنائے گا، وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو سنائے گا جتنی اس کو آتی ہے۔ ہاں، صحیح باتیں مستند علماء سے، صحیح باتیں صحیح کتابوں میں پڑھ کے لوگوں کو سنائے۔ رسول اللہ کے نام پر لوگ جھوٹ بھی گڑھتے ہیں، منگڑت احادیث، منگڑت باتیں آگے بیان کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ تو نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہیں اور شر کے تالے ہیں۔ تو خیر کی کنجیوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جو شر کے تالے ہیں، شر کو تالے لگاتے ہیں، شر کو لاک کر دیتے ہیں، اور جو خیر کی کنجیاں ہیں، خیر کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے جن سے خیریں پھیلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ وَمَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو خیر کو تالے لگانے والے ہوتے ہیں، خیر کو تالے لگاتے ہیں، نیکی کو تالے لگاتے ہیں، نیکی کو بند کرتے ہیں، بھلائی کو بند کرتے ہیں۔ وَمَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، شر کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔
برائی کے دروازوں کو کھولتے ہیں، غیبت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، چغلی کے دروازوں کو کھولتے ہیں، نافرمانی کے دروازوں کو کھولتے ہیں، فحش اور بے حیائی والی باتوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ تو ہم نے خیر کی کنجیاں بننا ہے، شر کی کنجیاں نہیں بننا، خیر کی کنجیاں بننا ہے اور شر کے تالے بننا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو خیر کے کنجیاں ہوں اور شر کے تالے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔